لیکن افسوس آج کی نوجوان بچی اور بچہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کھانا بھی اچھا ملے، لباس بھی اچھا ملے، سواری بھی بہترین ہو، اور جب ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھو تو وہ جواب دیتے ہیں پڑھنے کے علاوہ کچھ اور بتائیں۔ جوان آدمی کا فرض منصبی ہوتا ہے، وہ پورا کرنے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا۔ گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تو مجھے دیں مگر مجھ سے کسی کو کچھ واپس نہیں دینا۔ آج یہ حالت ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی دے تو وہ منہ بنا لیتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بس میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اسے پالا پوسا، محبتیں دی، اور پھر یہ اس عمر کو پہنچا، لیکن ذرا سی بات پر ماں سے کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شاخ یہ سوچے کہ میں تو درخت کے ساتھ مقید ہو گئی ہوں، آزاد ہی نہیں ہوں، اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، اگر میں درخت سے ہٹ جاؤں گی، کٹ جاؤں گی تو آزاد ہو جاؤں گی، تو یاد رکھیں اگر یہ شاخ درخت سے کٹے گی تو سرسبز نہیں رہے گی، نہ اس پر پھل رہے گا، نہ اس پر پھول رہیں گے، اور جب یہ خشک ہوگی پھر آگ میں ڈالنے کے کام آئے گی۔ جس طرح آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تو گھر میں بس بندھا ہوا ہوں، میں الگ ہو جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، یہ آزاد کیا ہوگا؟ یہ شیطان قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور کل کو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک آدمی کا بازو اگر یہ کہے کہ میں تو خواہ مخواہ جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں تو جسم سے الگ ہو کر آزاد ہو جاؤں گا، تو یہ اس بازو کی غلط فہمی ہے۔ یہ اس وقت تک صحت مند اور زندہ رہے گا جب تک جسم کے ساتھ رہے گا۔ اگر یہ جسم سے کٹے گا تو پھر اس میں بو پڑے گی، پھر اس میں کیڑے پڑیں گے، اور اس کٹے ہوئے بازو کو پھر کتے ہی چوسیں گے اور کھائیں گے۔ اسی طرح جو نوجوان بچی اور بچہ اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ان کو بھی ماحول معاشرے کے آوارہ لوگ اپنا شکار بنا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو وہ دشمنی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے بلکہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کے اندر کمال دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے بلکہ زندگی کی اونچ نیچ کو دیکھا، تجربات حاصل کیے، جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ہیں ہم ان تجربات میں پڑھنے کے بجائے کھری کھری باتیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ اصول اپنا لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھنا چاہیے اور اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ درخت زمین سے کم تر چیز لیتا ہے اور بہتر چیز واپس کرتا ہے۔ کم تر چیزوں سے کیا مراد کہ زمین سے اس نے نائٹروجن لی، کیلشیم لی، فاسفورس لی، پانی لی اور اس قسم کی معدنیات لی، اور جب وہ لوٹاتا ہے تو کیا لوٹاتا ہے؟ پھول لوٹاتا ہے، پھل دیتے ہیں، قیمتی چیزیں واپس دیتا ہے۔ اچھے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماحول معاشرے سے جتنی چیزیں لے وہ اپنی زندگی میں اس سے بہتر چیزیں واپس کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے فرمایا لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ اسی لیے فرمایا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ہر بندے مومن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عزت کی نظر سے دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، پھر بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا بیت اللہ شرف اور تعظیم تکریم کا مقام ہے مگر حرمت المؤمن ارجع من حرمت الکعبہ، اللہ کے ہاں مومن کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے بھائی کا خیال رکھے، اپنی بہن کا خیال رکھے اور اس کو عزت دے، تو جب تک وہ عزت نہیں دے گا اس وقت تک یہ چیز ملے گی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم جو ہے اپنے اندر نیکی کو لائیں، ہم دوسروں کو اچھائیاں دیں، دوسروں کی زندگیوں کو بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ، اور اصل چیز یہ ہے کہ آج ہمارے زمانے کے اندر ہم لوگ اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا پسند نہیں کرتے، تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا سٹیبل ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی ڈنگر ہے ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ جب تک انسان اپنے بڑوں کے سائے میں رہتا ہے، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے، ہمیشہ ہر دھوپ سے، ہر چھاؤں، ہر دھوپ سے بچا رہتا ہے، ہر تپتی ہوئی جو ہے دھوپ سے بچا رہتا ہے۔ اور جب اپنے بڑوں کو چھوڑتا ہے، اپنے بڑوں کا دامن چھوڑتا ہے، پھر جو ہے زمانے کے حوادث اس کو بتاتے ہیں، اس کی جو ہے ناک کی لکیریں نکلواتے ہیں۔